آج ہمارا تصور دین ادب سے خالی ہو گیا. یوٹیوب اور سوشل میڈیا نے جنازہ نکال دیا ہے آداب کا، ویلیوز کا، اخلاق کا، شدروں کا. ہمارے اوپر زیادہ انفلوئنس لگتا ہے شاید انڈیا کے میڈیا کا ہے. ہمارے اپنے بچے بچیوں کی اردو کی بولی بدل گئی ہے، اردو کی زبان بدل گئی ہے. ایک من گھڑت قسم کا جعلی لہجہ اپنا لیا ہے بچے بچیوں نے. شاید انڈیا کی فلمیں دیکھتے ہیں یا پاکستان کے اپنے ڈرامے خود انڈیا کے، یعنی یہاں غلامی ہے اس ملک میں. ذہنی غلامی، فکری غلامی، ثقافتی غلامی، گفتگو کی غلامی، لب و لہجے کی غلامی، الفاظ و کلمات کی غلامی. ہماری زندگی میں آزادی بچی نہیں ہے. یعنی کئی سالوں سے جو اردو بولی جاتی ہے ٹی وی چینلز پہ، یہ ہم نے اپنی زندگی میں نہیں سنی تھی. یہ پاکستان کی اردو، یہ اردو ادب کی اردو نہیں تھی. اس اردو زبان میں جو لفظ بدتمیزی کا سنا تھا نا آپ نے، وہ آ گئی ہے. اس کی تمیز ختم ہو گئی، ادب کی تمیز. ادب کا ادب ختم ہو گیا ہے، لٹریچر کا ادب ختم ہو گیا. ہم وہ بولی بولتے ہیں اور وہاں سے لیتے ہیں. چونکہ سارا دن وہی چلتے ہیں، ڈرامے اور ٹاک شو اور مارننگ شو اور انٹرٹینمنٹ شو، سارا وہی سے زبان بھی سیکھتے ہیں، لباس بھی سیکھتے ہیں، کلچر بھی سیکھتے ہیں، ماں باپ سے بات کرنے کا طریقہ، دوستوں کے ساتھ. مجھے تو لفظ بولتے شرم آتی ہے، میں نہیں بول سکتا، مگر یہ کلام ہے. یعنی بچیاں بچے سے بات کرتی ہیں، یار تو اے کر دے، یار یہ کر دے. کیا پہلے زمانے میں یہ لفظ سنا ہوتا ہم ڈوب کے مر جاتے. میں یہ جملہ آج بھی سن نہیں سکتا، یار کا لفظ. اس کے اندر فرینکنس ہے، اتنی بےہودگی ہے. یعنی جب حیا نکل گیا ادب سے، لفظوں سے، کلام سے، گفتگو سے، ادب کہاں رہنا. اور ایک دوسرے کو گالی سے بات شروع کرتے ہیں. پتہ نہیں کیا کیا انداز ہیں سارے. تو ہماری زندگی سے ادب نکل گئے، ہماری عادات میں سے ادب نکل گئے، ہمارے طور طریقے، انداز زندگی سے ادب نکل گیا. ہمارے باقی دین میں کہاں بچنا. اس طرح دین کی دعوت دینے والوں کی زندگی سے بھی ادب نکل گیا. تو پورا تصور دین ادب سے خالی ہو گیا. جو تقریریں کرتے ہیں، ہم واز کرتے ہیں، جب ایک دوسرے مخالف سے، اللہ نے تو کہا تھا حکمت سے بات کرو، اللہ نے کہا تھا بڑی نرم دلی سے بات کرو، اور مخالف سے کرو تو پھر سب سے طریق حسن سے بات کرو. اب ہم جب مخالف کی بات کرتے ہیں یا اس کا نقطہ نظر رد کرتے ہیں یا اس کا عقیدہ رد کرتے ہیں یا مسئلہ کا رد کرتے ہیں پبلکلی سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے، تو ایسی تیسی کرتے، کیما کر دیتے ہیں، اس کا گالیاں نکالتے ہیں، خلیظ گالیاں، برا بھلا کہتے ہیں، فتویٰ بازی کرتے ہیں. اور یہ پھر ہزاروں لاکھوں ملینز کی تعداد میں بچے بچے یہ سنتے ہیں. وہ جب ایک مولوی کی زبان سے، ایک امام کی زبان سے، ایک خطیب کی زبان سے، ایک سو کارڈ عالم کی زبان سے یا علماء کی زبان سے یہ لب و لہجہ سنیں گے، ایک دوسرے کو گالیاں دینے والا، یہ ادب کہاں سے لائیں گے؟ ان کی زندگی میں ادب کیسے بچے گا؟ ایک انڈیا سے آ رہا ہے، ایک پوری ویسٹرن ورلڈ کے کلچر سے آ رہا ہے، اس میں ادب کا کنسیپٹ نہیں ہے. ادب کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. جہاں ویسٹرن کلچر نے اچھائیاں دی ہیں بچوں کو، اسکولوں میں چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ دہی نہیں کرتے، مکاری نہیں کرتے، عیاری نہیں کرتے، سچ بولتے ہیں، دیانتداری کرتے ہیں، چوری چکاری نہیں کرتے، خیانت نہیں کرتے. یہ ویسٹرن ورلڈ پوری میں اسکولوں میں بچوں کو یہ دیے جاتے ہیں. یہ سیکولر ہیومن ویلیوز ہیں، دی جاتی ہیں. مگر چونکہ ان کے ہاں دین نہیں ہے، ایمان نہیں، حلال و حرام نہیں، چھوٹے بڑے کے آداب نہیں ہیں، جو نہیں ہے اس کا ستیہ ناش کر دیا. اس میں بچے روڈ بھی ہو جاتے ہیں، ماں باپ کی سنتے بھی نہیں، اس میں ان کی فریڈم آ جاتی ہے، آزادی ہے. ہم اچھی عادات باہر سے نہیں لیتے. اگر باہر کی پیروی کرنی ہے، ویسٹ کی، مغرب کی، یورپ کی، امریکہ کی، باہر کی دنیا کی اگر پیروی غلامی کرنی ہے تو خدا کے بندو اچھی باتوں کی بھی پیروی کرو نا. وہ جھوٹ نہیں بولتے بچے، کیوں بولتے ہیں جھوٹ؟ ہم وہ دھوکہ دہی نہیں کرتے، ہم دھوکہ دہی کرتے ہیں. وہ چوری نہیں کرتے، ہم چوری کرتے ہیں. وہ نکالی نہیں کرتے، نکالی کرتے ہیں. ہم غیبت چغلی کرتے ہیں، وہ نہیں کرتے. کسی کی پشت پیچھے ایک جملہ بھی غیبت کا نہیں بولتے. ہم وہ سارے گناہ، بد اخلاقیاں سارے کرتے ہیں، اچھائیاں ان کی نہیں لیتے، صرف برائیاں لیتے. آپ انالیسس کریں کیا ریزنز ہیں جس کی وجہ سے پورا معاشرہ اور نسلیں تباہ ہو رہی ہیں. ان کی اچھائیاں نہیں لیتے. وہ روڈ ہے، ہم روڈ ہوں گے، روڈ طریقے سے بات کرتے ہیں، وہ ہم لے لیتے ہیں. آزادی کی بات کرتے ہیں، ناجائز مادر پدر آزاد زندگی، وہ آزادی لیتے ہیں، ٹوٹل فریڈم جو دین میں نہیں ہے وہ ہم لینا چاہتے ہیں. چھوٹے بڑے کا ادب ختم ہو جائے، تمیز، وہ لے لیتے ہیں.
ہر برائی جس سے اللہ اس کے رسول اور دین نے منع کیا وہ لیتے ہیں، اور ہر اچھائی جو مغرب میں ویسٹرن ورلڈ میں اسکولوں کے اور کلچر میں ہے وہ نہیں لیتے۔ عجب پیمانہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو بیٹے بیٹیاں اس درسگاہ اور تربیت گاہ سے اور اس مشن سے اور اس تحریک سے فیض یاب ہو کے جا رہے ہیں، وہ انقلاب لائیں گی، عادات کا انقلاب، آداب کا انقلاب، زندگی کے طور طریقوں کا انقلاب، فکر اور عمل کا انقلاب، سوسائٹی میں قدریں بدلیں گی، آپ نمونہ بنیں گے انشاءاللہ، اپنی فیملیز میں، اپنے اعزا قارب میں، نیبرہڈ میں۔